طرح کا ذکر ہے کہ کسی صحرا میں لمبی ٹانگوں والا ایک بڑا سا چیونٹا رہتا تھا۔ اس کی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے دوسری چونٹیاں اسے گھوڑا نما چونٹا کہا کرتی تھیں۔ تمام چونٹیاں موسم بہار اور گرما میں سردیوں کے لیے خوراک جمع کر لیا کرتی تھیں تاکہ دھوپ کی وجہ سے شدید سردی میں کہیں وہ مر ہی نہ جائیں۔ لیکن ان کے برعکس گھوڑا نما چونٹا سردیوں کے لیے کوئی خوراک جمع نہیں کرتا تھا، بس خالی کھیلتا کودتا رہتا۔ اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں بڑی ٹانگوں والا چونٹا موسم سرما میں خوراک کی کمی کی وجہ سے مر نہ جائے۔ لیکن خود اس چونٹے کو ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو وہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا۔ کوئی سامان وہ کھانے پینے کا نہیں جمع کر پاتا تھا کیونکہ سارا دن تو وہ کھیلنے کودنے میں ضائع کر دیتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر سردیوں کا موسم بھی آ گیا۔ چیونٹیوں نے اپنے بلوں میں سردیوں کا مناسب سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بڑے چیونٹے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں بھوکا ہوں، میری کوئی مدد کرے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف اطراف میں بھاگ رہا تھا اور مدد کے لیے پکارے جا رہا تھا۔ چیونٹیوں نے اسے بہت آوازیں دی مگر وہ اتنا پریشانی کے عالم میں تھا کہ کسی کی بھی آواز سننے سے قاصر تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ مل کر بلند آواز میں اسے پکارتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام بھی کر کے دیکھ لیا لیکن پھر بھی وہ چھوٹی چیونٹیوں کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ چیونٹیوں میں سے ایک عقل مند چیونٹی تھی۔ اس نے کہا میں ابھی ایک کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا چیونٹا ہماری بات سن لے۔ عقل مند چیونٹی ایک طرف بیٹھ گئی اور جیسے ہی بڑا چیونٹا چلاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو عقل مند چیونٹی نے اچھل کر اس کے پاؤں کو پکڑا اور زور سے کاٹ لیا۔ بڑا چیونٹا درد کی شدت سے زور سے چلایا اور رک گیا۔ عقل مند چیونٹی نے اس سے کہا کہ تم آرام سے کیوں نہیں بیٹھتے ہو، مدد بھی چاہتے ہو اور رکتے بھی نہیں ہو۔ عقل مند چیونٹی نے کہا ہم سب کو خوراک کے دانے دیے گئے ہیں مگر مجھے یہ خیال بھی ہے کہ جس دن ہم یہ قرض دی ہوئی خوراک واپس لینا چاہیں گے تو تجھے کیسے پکڑیں گے۔ اس کہانی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو برے وقت کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سامان کر کے رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ فضول خرچی سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم مصیبت اور پریشانی کے وقت کچھ نہ کچھ جو بچا کر ہم نے رکھا ہوگا اس کو استعمال کر لیں۔ اگر ایسے موقع پر دوسرے ہماری مدد کو نہ بھی پہنچ سکے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس قابل ہو جائیں کہ ہر مصیبت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ دیکھا پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سامان جمع کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم اپنی مدد آپ کر کے مقابلہ کر سکیں۔